السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک میں میاں سیف الرحمان اور صابر سبحانی صاحب ہم حاضر خدمت ہیں. اور یہ تھوڑا سا پیٹرن آپ دیکھیں گے, تھوڑا اٹس ڈفرینٹ فرام دا پاسٹ. اس کا ہم نے تھوڑا ڈپارچر کیا ہے پاسٹ پریکٹس سے کہ ایک اینکر ہوتا ہے اور ایک شخصیت ہمارے ساتھ. چونکہ ہماری شخصیت آج بڑی ہمہ گیر, ہمہ جہت اینڈ ویری ورسٹائل, تو اس لیے ہم نے ان کو بھی ریکویسٹ کیا ہے اور انہوں نے ویری کائنڈلی ویری گریشیسلی ہیز ایکسیپٹیڈ آور ریکویسٹ کہ ہم ان کا جو اتنا رچ ایکسپیرینس آف لائف ہے پاکستان ڈائمینشن سے اور انٹرنیشنل بیک ڈراپ میں, اس کے اوپر ان سے ہم کویسچنز کریں, زیادہ لمبی بات نہ کریں. تو میری مراد ہے جناب ڈاکٹر محمد اقبال والا صاحب. آپ پاکستان کے جو ایٹمی پلانٹ کے بھی اسٹرکچرل انجینئر اینڈ پی ایچ ڈی فرام کارنل یونیورسٹی اینڈ اور بہت سے تعارف آپ کے سامنے ہی ہیں ان کا, یعنی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جناب. اور اوور ٹو یو سبحانی صاحب, یو اسٹارٹ دا کویسچن. ڈاکٹر صاحب, اس وقت آپ نے دیکھا ملک میں ایک الیکشن منعقد ہوئے جن کو الیکشن کہا جا رہا ہے, لیکن انٹرنیشنل پریس ان کو الیکشن نہیں مان رہا, ان کو کہہ رہا ہے رگ الیکشنز ہیں. اس کے بعد اب فارمیشن آف گورنمنٹس کا مرحلہ جاری ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ اس الیکشن کے نتیجے میں جو پبلک مینڈیٹ تھا, جو پبلک ورڈکٹ تھا, اس سے مختلف قسم کی ایک گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. کیا یہ جو پاکستان کو درپیش آنے والے چیلنجز ہیں اور موجودہ چیلنجز, اس سے نبرد آزما ہو سکے گی کہ نہیں؟ سبحانی صاحب, چوروں اور ڈاکوؤں نے نبرد آزما کیا ہونا ہے. ہم نے جو سیریز شروع کی تھی ہسٹری آف پاکستان اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان, پہلے دن سے ہی پاکستان کو سیبوٹاج کر دیا گیا. پہلے دن سے ہی. پہلے دن سے کیا مراد ہے؟ 1947 سے. اچھا ٹھیک. اندھیروں میں ڈاکے ڈالنے والوں نے کسی چیز کو ملک کو ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیا. میں نے یہ عرض کیا تھا ان ون آف دا پروگرامس کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی پرورش کرنی پڑتی ہے, اس کو بڑا کرنا پڑتا ہے, اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. Nobody in Pakistan ever did that. Nobody. اچھا, اب جو میک اپ تھا پاکستان پاپولیشن کا میک اپ, وہ دو گروپس میں ہیں. میجر گروپ تو وہ ہے جو شودروں سے بھی کم تھا, شودروں سے بھی کم تھا میجر. جتنے لوگ, کیونکہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو ابھرنے نہیں دیا انڈیا میں, جتنے لوگ وہاں سے شفٹ ہوئے ہیں وہ تو بیچارے شودروں سے کم تھے. کچھ ویسٹ سے لوگ آ گئے جس سے پاپولیشن میں گروتھ ہو گیا, پاپولیشن میں مکس بریڈ بن گئی, مکس بن گیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جتنے بھی سب کانٹیننٹ سے انڈیا سے لوگ آئے تھے وہ ڈپرائیوڈ لوگ تھے, ٹوٹلی ڈپرائیوڈ. ان کو نرچر کرنے کی ضرورت تھی, ان کو ایک قوم بنانے کی ضرورت تھی, ان کو انکریج کرنے کی ضرورت تھی, ان کو مثال سیٹ کر کے دینے کی ضرورت تھی. ان کو انٹیگریٹ کرنا تھا آپ نے سسٹم. انٹیگریٹ کرتا ہے انٹیگریٹی سے, انٹیگریٹ ہوتا ہے انٹیگریٹی سے. وہ تھی نہیں, وہ چوروں اور ڈاکوں کی انٹیگریشن تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ یہ چوروں ڈاکوں کا آپ کسی یہ جو موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے بات, آپ تو سن 47 کے چور ڈاکو گن رہے ہیں ساتھ, نہیں موجودہ بھی گن رہے ہیں. بات سنیے نا, وہ کچھ چیزیں تسی میں نے جیل پہ جانا چاہتے ہو. اور گل یہ ہے کہ کچھ ذرا دبا کے, سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. ہم اتنے سمجھدار نہیں نا ابھی, کریں آپ. اچھا سر, کچھ لوگوں کے لیے آرڈر ہوتا ہے, سمجھدار کے لیے اشارہ ہوتا ہے, کچھ کے لیے آرڈر ہوتا ہے. اچھا, آرڈر یہ ہے, آپ کے لیے ہمارے لیے آرڈر ہوتا ہے. اچھا, آپ کے لیے آرڈر یہ ہے کہ جو میں نے کہا نا اس کو ایسا ہی مان لیں, یہ آرڈر ہے آپ کا. رائٹ سر. ہم بھی تسلیم میں خم کرتے ہیں. صابر صاحب نے بھی تو پہلے تسلیم کر لیا, میں بھی ان کے ساتھ. ان بھوکے ڈپرائیوڈ لوگوں کو بنانے کی ضرورت تھی اے نیشن وچ نیور ہیپنڈ. پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا.
مجھے بتائیں یہ جو 76 سال کی حکومت ہے اس میں کون سے سال تھے جب ہم نے بنانے کی کوشش کی، اس کو قوم بنانے کی کوشش کی؟ کوئی انٹیگریٹی والی بات ہم نے کی؟ سر کافی دفعہ کوشش ہوئی ہے سر. کہاں کوشش ہوئی ہے؟ سر آپ دیکھیں ایک دور تھا جہاں ہم نے پاکستان کو اسلامک بنیادوں پہ تعمیر کرنے کی کوشش کی. ضیاء الحق صاحب کا دور تھا. اور ضیاء الحق تو بڑا بڑا منافق سی. اچھا تو انہیں اسلام سانو انہیں مسلمان بناتا رہ گیا. جی پھر وہ سب تو بڑا فراڈ خود سی. انہیں سانو مسلمان بنانا سی. پھر مشرف صاحب کا دور آیا جہاں ہمیں انلائٹن ماڈرن اور انلائٹن ان کے پاکستان فرسٹ کا نعرہ بھی لگایا. ماڈرن انلائٹن انلائٹنڈ ماڈریشن کا اگر یہ ہے کہ آوارہ ڈریس پہن لو، اسکرٹ پہن لو اور آوارہ گردی کرو، اریانی کرو، تو وہ ماڈریشن. نو، پارٹی بھی شامل کرے نا. مسلمان are as modern as anybody else if they are still مسلمان. آپ کے ذہن میں نقشہ کیا ہے کوئی ٹرکی کا یا کوئی؟ ابھی بتاتا ہاں ہوں. جی میں ٹرکی سے بات آپ کو کرتا ہوں. ہاں دیکھیں اوپینین تو آپ یہ نا آج میں صحیح معنوں میں ماتم پہ بیٹھا ہوں. ماتم، یہ جو الیکشن کی آپ نے بات کیا نا اس میں ماتم سیلیبریٹ کر رہا ہوں. ماتم. اچھا یہ جو کالی قمیض ہے، کالی قمیض ہے، یہ میری ماتم کی نشانی ہے آن واٹ ایور از ہیپنڈ آن دا 8th of February. اچھا سر میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. 8 فروری کو تو ہماری قوم نے ووٹ دیا، بڑے جوش و خروش سے دیا. اور آپ بات کریں 9 فروری کی کہ 9 فروری کو کیا ہوا. 8 فروری کو تو قوم نے شعوری طور پہ نکلی. لوگوں نے تو ووٹ دیا نا جی. وہ تو مینیپولیشن بعد کی. اچھا جو 9 فروری کو ہوا اس پہ ہم ضرور یہ دیکھیں ماتم کریں. آپ 9 فروری ایک دن بعد میں آتی ہے. جی جی فروری میں کمپلیمنٹ کے قوم کو کمپلیمنٹ پے کرنے کی بھی تو ضرورت ہے نا. میں نے آپ کو کہا کہ کسی نے قوم بنانے کی کوشش نہیں کی، کسی نے بھی. آخر ایک آدمی آیا جس نے اپنی انٹیگریٹی، اپنی آنیسٹی، ہارڈ ورک، سسٹم کر کے اس کراؤڈ کو ایک نیشن بنایا، نیشن میں کنورٹ کیا. 8 تاریخ اس لیے امپورٹنٹ ہے، اس دن پولنگ اسٹیشن پہ نہ کوئی چھوٹا تھا نہ کوئی بڑا تھا، نہ کوئی عورت تھی نہ کوئی مرد تھا، نہ کوئی امیر تھا نہ کوئی غریب تھا. سب لوگ. یہ تو خوشی کی بات ہے. یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ون مین کنورٹڈ دا گروپ آف ویریس گروپس. پہلے تو گروپنگ میں ہی تھا نا. پہلے تو پاکستان کو ضیاء الحق نے بھی گروپوں میں ریلیجن میں ڈیوائڈ کیا. بلکنائزیشن تھی ٹوٹل. مارجنلائزیشن، گروپوں میں ڈیوائڈ کر دیا. کدے ایم کیو ایم کھڑی کر دی، کدے شیعہ سنی کی لڑائی کرا دی، کدے کوئی نہ کوئی کام. کسی نے نیکی کا کام کوئی نہیں کیا. اس کو پاکستان کے لوگوں کو، گروپ کو بنا دیا ایک قوم. اینڈ دا قوم ریسپونڈیڈ پازیٹیولی. سب سے بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فائنلی ایک گروپ ویریس گروپس آف پیپل، اللہ کنورٹڈ them into a nation and they voted as a nation. نہیں یہ ایک اچھا سٹیپنگ سٹون نہیں بن گیا آئندہ کے لیے؟ This is a stepping stone, nobody can divert from it. ہاں It will time take. یہی تو صابر سبحانی کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری تو ایک خوشی کا دن. یا خوشی سٹیجز میں آتی ہے نا، خوشی ایک دم تو نہیں آتی نا. یعنی ہم نے 8 کنسولیڈیٹ کو بھی خوشی آئی، 8 کے دن کے وقت خوشی آئی، 8 کی رات کو ساری غمی آ گئی، نہیں، تباہ برباد کر دیا. اچھا ان کو ہم تھوڑا سا نا دو حصوں میں کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ جو الیکشن تھا میاں صاحب آپ نے بھی کور کیا ہوگا، میں بھی گھومتا رہا ہوں پولنگ اسٹیشن میں جانتا. اس الیکشن میں لوگوں نے بڑا سیریسلی ووٹ دیا ہے. یعنی کہ پہلے ہوتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ کس کو ووٹ دینا جائے، اچھا چلے جاتے ہیں. یہ وہاں سے لوگوں نے ڈھونڈا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہے، اس کا نشان کیا ہے، اس کے کریڈینشلز کیا ہیں، قومی اسمبلی کا نشان کیا ہے، صوبائی اسمبلی کا نشان کیا ہے. انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ووٹ ڈیوائڈ کر، ایک فیملی کے 4 ووٹ ایک جگہ ہے، 2 ووٹ ایک جگہ ہے، 3 ووٹ. انہوں نے اپنا پہلے ڈھونڈا کہ ہمارا پولنگ اسٹیشن کہاں ہے، کس جگہ جانا ہے، کیسے پلان کیا. اور انہوں نے بڑا سیریس، اس دفعہ کا ووٹر بڑا سیریس ووٹر میں نے دیکھا ہے، اس نے بڑا سیریس ہو کے ووٹ دیا ہے. سبحانی صاحب، لوگوں نے مجھے یہ بتائیں
کسی یوگنڈا میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا جہاں بدماشی کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں تھی. یوگنڈا جیسے ملک میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوگا. لیڈر جیلوں میں ادھر بھی وہی ہے سر, اس سے بڑا ہے. یوگنڈا میں تو ایک بدماش تھا نا, ایدی امین. وہ اس کو ورلڈ بینک نے پیسے دیے $200 ملین فار ڈیولپمنٹ, اس نے ایک جہاز خرید لیا تو چھٹی, جہاز لے کے چلا گیا. دی پوائنٹ از کہ لوگوں نے دے ریسپونڈیڈ ایز اے نیشن. اگر کوئی عقل مند بندہ ہوتا, اگر کوئی کسی کو پاکستان سے محبت ہوتی, اگر کسی کو پاکستان سے پیار ہوتا, تو اس موقع کو ایک گولڈن اپرچونٹی سمجھتے ہوئے نیشن کو بنا کے اوپر لے ایک بلیسنگ سمجھ کے. جی ایک اتنا زبردست قوم نے ایک نیشن ہو کے سیریس اپنے شعور کا اظہار کیا. لوگ 20 سال 25 سال 30 سال اسٹرگل میں گزارتے ہیں, اور پھر کبھی اتنا اچھا موقع آتا ہے. جو بھی اگر کسی کو پاکستان کی درد ہوتی, اگر کسی کو پاکستان کا خیال ہوتا اپنی جیب کے علاوہ, تو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ پیپل ہیو پازیٹیولی ریسپونڈیڈ ایز اے نیشن. نہیں ہونے دیا. اب میں آپ بتاؤں سلطنت عثمانیہ, اب آپ نے کہا کیا ہوگا. آئی سی نتھنگ بٹ ڈسٹرکشن, نتھنگ بٹ ڈسٹرکشن. یہ ہمیں فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نتھنگ بٹ ڈسٹرکشن. لیکن ڈاکٹر صاحب یو آر اے میسنجر آف ہوپ. آپ ہوپ لیسنس کی بات یار, ہوپ تو آنے دو, پہلے بدماشی تو کی بات تو آئیڈینٹیفائی کرنے دو نا, ہوپ بعد میں بات کی نا, ہوپ تو بعد میں. آپ کے ہاتھ میں ٹھیکا ہے بڑا. ڈاکٹر صاحب پرابلم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, اس کے پرابلم تو ونس یو آئیڈینٹیفائی پرابلم پھر تو سولوشن نکل آئے گا نا. سلطنت عثمانیہ 1875 their loans were so much. ایک ہی سلطنت بنی ہے نا مسلمانوں کی. جی جو لاسٹ ون جو آپ کے عثمانیہ, جی لاسٹ جو بھی, اس سے پہلے کو مجھے نہیں پتا. میں سلطنت عثمانیہ کی ماڈرن سلطنت میں 1875 میں ان کی فائنینشیل حالت یہ تھی کہ they could not pay their loans. They couldn't pay their loans. اور 1881 تک لون دینے والوں نے قبضہ کر لیا. انہوں نے کہا بچوں بات سنو, اب ہم ہر فیصلہ ہم کریں گے تمہارے لیے. اور سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا اور اپنے قبضے میں کر لیا. ملک کو ڈیوائیڈ کر دیا, نیشنز کو ڈیوائیڈ کر دیا, ساری ختم معاملہ کر دیا. انفارچونیٹلی ہوپ, میں تو ضدی ہوں, ضد والی ہوپ ہے مجھے, اتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے کہ ضدی ہوپ میں I still see a great future for Pakistan. Good. However, nothing comes easy. Nothing comes easy. قوم نے ثابت کر دیا ہے, قوم نے ثابت کر دیا. اب قوم کو ذرا آگے بڑھنا ہوگا, قوم کو آگے بڑھنا ہوگا. دیکھیں فرعون جو تھا, فرعون اس نے تو بادشاہ بننے کے لیے سارے کام کیے تھے نا. فرعون کا کیا بنا؟ سر اگر اجازت دیں میں آپ کی بات تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں. سر قوم تو آگے بڑھنا چاہتی ہے, قوم ایک قدم آگے لگاتی, قوم کے قدم جو آگے بڑھتے ہوئے اس کے آگے چیکڑ کون بچھاتا ہے تاکہ وہ پھسل کے پھر 2 قدم واپس آ جائے. یہ فرعونوں کا چاچا فرعون جو تھا نا, بڑا فرعون, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اس نے تو بادشاہ رہنے کے لیے کیا تھا نا سب کچھ, تو اللہ نے اسی نہر میں ڈبو دیا جس میں اس نے موسیٰ کو ڈبویا تھا. نمرود بادشاہ بنتا ہے, سلطنت بنتا ہے, ایک مچھر نے کہا کہ تیری ایسی کی تیری یہ تمہاری حیثیت ہے. نہیں اب ہم بھی کسی مچھر کا انتظار کریں گے. یس آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ بھیجے گا, بڑا مچھر بھیجے گا, اور جڑا ہر طرف وہ کٹ کرے گا, صرف سر نہیں کٹ کرے گا. اس کے بعد شاداب جنت بنائی. ایک دفعہ نظام سبزی کو ہسٹری میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے نظام سبزی کو بدلا ہے. سورج کو 2 دفعہ حکم دیا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ ادھر. ایک یہ جب شاداب اپنی جنت میں داخل ہونا چاہتا تھا اس وقت, کیونکہ اس نے شرط لگائی تھی میں جب مروں نہ میں زمین پہ ہوں نہ آسمان پہ ہوں, نہ جنت کے اندر ہوں نہ جنت کے باہر ہوں, نہ شام ہو نہ صبح ہو. تو سولر سسٹم کو روک دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا ٹھہر جو ادھر ہی, اچھا اب اس کو مارنا ہے. گھوڑے پہ چڑھا, اوپر چلا گیا, زمین پہ نہیں ہے. گھوڑے کے 2 قدم جنت کے اندر گئے, گھوڑے کے 2 قدم باہر, اور سورج کو حکم تھا کہ آج ہلنا نہیں ہے, ادھر ہی ادھر جان نکل گئی. یہ جتنے دنیا کے فرعون ہیں
ان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ موت آنی ہے، موت آنی ہے. لوگوں پہ ظلم نہ کریں. ظلم و ستم کی جو داستان ہے اس کو ختم کریں. یہ جو اسمبلیوں کے آج مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ اسمبلی کے سیشن ہو رہے ہیں، جی ہو رہے ہیں. خدا کی قسم ایسا لگتا ہے جنہیں چوڑے اور گدڑ اسمبلی میں جائیں گے. یہ چور اور ڈاکو جنہوں نے الیکشن چرایا ہے، جنہوں ساری دنیا کے سامنے الیکشن چلایا، اس پارٹی نے جس نے قوم کو اکٹھا کیا، ہر سینٹر میں اور ہر صوبے میں ان کی میجارٹی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو اتنا بھی ابھی وہ اتنی ویک فوٹنگ پہ نہیں ہے کہ ان کو ان کا راستہ روکا جائے زیادہ. نہیں، میری بات سن، کیا ضرورت کیا تھی؟ ضرورت تو تھی نہیں، میں تو لیکن میرا نہیں خیال سے ان کا راستہ روکا. ضرورت تھی سر، انہوں نے 9 مئی کیا. نہیں وہ تو خیر سیکیورٹی ملک کی ضرورت تھی نہیں، لیکن بہرحال بنا دی گئی. ملک کی سیکیورٹی جو ہے وہ بالادست ہونی چاہیے. وہ تو آپ نے مجھے یاد کرا دیا. میں نے کالم لکھا تھا، ان سیکیورٹی لائز دا انسیکیورٹی، یعنی کہ ہمارے ہاں تو یہ بھی ایک ٹرینڈ چل گیا نا. لوگ کہتے ہیں جی میجورٹی ہیز دا اتھارٹی، میں کہتا ہوں سیکیورٹی ہیز دا اتھارٹی. اب آپ اس پہ بات کریں. آپ سبحانی صاحب کا سوال لیں. اب دیکھیں یہ الیکشن ہوا ہے، یہ گورنمنٹ آئی ہے، تو اس سے کیا ہوا ہے، ہمارے ملک کی سیکیورٹی مضبوط ہوئی ہے. کیونکہ جو دوسری پارٹی تھی جن کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا، انہوں نے 9 مئی جیسے واقعات کیے تھے جو کہ بہت ہی خطرناک. It is absolutely ridiculous, incorrect and white lie that they did anything on the 9th of May. 9th of May was planned and executed by somebody else. Not by this party. Not at all, not at all. You can blame anybody. میں آپ کو گالیاں دینا تھا تو آپ مجھے گالیاں دینا چاہتے ہیں. That is all. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ آپ جیسے جو جرنلسٹ ہیں نا، مطلب لفافے والے جرنلسٹ ہیں. نہیں سر، لفافے والے نہیں ہم سر. آپ کیسے آرگومنٹ کرتے ہیں بھائی؟ کوئی آرگومنٹ تو دیں. ایک بات بتائیں کہ انہوں نے 9 مئی کے لیے کیا کیا تھا. سر لفافہ دیں گے تو آرگومنٹ دیں گے نا. میرے بات اس میں آرگومنٹ بھی ساتھ ہوتی ہے نا. نہیں آرگومنٹ تو ختم. سبحانی صاحب گزارش یہ ہے کہ کوئی ایک بات بتائیں، ایک بات کہ what did عمران خان do, what did the party do for 9th May. غلطی جب جلوس ہوتا ہے نا تو پاکستانی تو ہے تماش بین. پاکستانی ایز اے گروپ دے ور تماش بین. وہ 10 بندے کھڑے ہوتے ہیں، 5-7 بندے اور شامل ہو جاتی ہیں. میرے سامنے جو گلبرگ والا چوک ہے، لبرٹی چوک، ساری کی ساری پولیس، آئی جی پولیس لے کے کھڑا تھا ایک کونے میں. یہ 9 مئی کی بات کر رہے ہیں؟ یس. اچھا. آئی جی پولیس کی پوری فورس لے کے کھڑا تھا اور نور جہاں والے کونے پہ. اور جب کسی نے، وہ کوئی پتہ نہیں کس لیگ کا بندہ تھا، مجھے نہیں پتا کیونکہ پتہ نہیں ہے، اس لیے کسی نے آ کے ان کو کہا ادھر آؤ، یہ بھی فوجیوں کا اڈا، وہ بلڈنگ فوجی وہ عسکری ٹاور، AWT عسکری ٹاور. It has nothing to do with the فوج. بندے پیسے لوگوں کے، پرائیویٹ لوگوں کے پیسے ہیں، سب کچھ بیچ دیا. It's a very good work, it's a very good خدمت. فوجی بھی تو ہمارے بھائی ہیں نا. آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کا آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں نہیں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اسی کا وہ ان کی بلڈنگ ہے نا، عسکری ٹاور. ہاں وہی آرمی ویلفیئر ٹرسٹ. اس پہ 2-4 بندے، جیسے لاہوریوں کی عادت ہے نا کہ کسی کا جلوس جلا رہا ہے تو اس میں بندے 4 سال اپنے بھیج دیو تو نعرے لگوا دو تو انہوں نے نام مکمل کر. ایک 2 تفے بھی مار دیں نے نال. شوقیہ نہیں، شوقیہ بٹ جڑے بٹ نے وہ مارن والے ہوندے نے، اور کی بٹاں نے کی کرنا. تو گزارش یہ ہے، آپ بٹ تو نہیں کہ نہیں جی بٹ تو میں اگر کہنے اگر بٹ ایک کیفیت کا بھی نام ہے، ایک کیفیت کا بھی نام لازمی نہیں ہوتا. بٹ گنڈا گردی کا نام نہیں، اس وقت وہ بھی کیفیت کے اندر سے ہے نا. کیفیت کا نام. سو مجھے پتا کیونکہ میرا آفس اس بلڈنگ میں ہے. اچھا مجھے پتا ہے، میں نے ساری انویسٹیگیشن کی ہے. خدا کی قسم جو لوگ تھے بلڈنگ میں، جو انچارج تھے بلڈنگ میں، انہوں نے کہا جی اٹ واز آل پلانڈ بائی somebody else. اور میں فون کرتا رہا کہ آؤ میری مدد کے لیے. 2 بندے 2 گھنٹے کے بعد 2 بندے آئے جی ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں. It was planned. مجھے یہ بتاؤ، میں ڈیفنس
یہ کیا نام ہے چونی میں رہتا ہوں نا, ادھر ہی رہتا ہوں. وہاں ہر روز ہر گاڑی چیک ہوتی ہے. جی جی, وہ Exactly. کافی لمبی وہ لائنز ہوتی لمبی ہوتی, کسی کو نہیں جانے دیتے جب تک لگا نہ ہوا اور ٹریک نہ لگا ہو, ہر چیز کو چیک بہت کرتے ہیں. زیادہ سرویلنس ہے. جب یہ پتا ہو کہ کوئی چیز ہو سکتی ہے تو ویئر واز دا سیکورٹی, اینڈ آل دیٹ سرویلنس. ویئر واز دا سیکورٹی. پھر دیکھیں وہ جو انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ جب فوج کی بات کرتے ہیں نا تو فوج تو ہمارے لیے بڑی باعزت چیز ہے. فوج تو ہر ملک کے لیے, وی آر ناٹ ٹاکنگ آف دا فوج, فوج کی بات نہیں ہم کرتے ہیں. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے فوج پہ, چند لوگ, سم باڈی ایلس جسے آپ کہہ رہے ہیں, somebody else, جنہوں نے کوئی مائنڈ سیٹ, ایک مائنڈ ہاں سیٹ, سم باڈی مائنڈ ایلس سیٹ جو سمجھ آ رہی ہے. فوج ہماری بلڈ ہے, ہماری سیکورٹی. لیکن مجھے یہ بتائیں 71 کے بعد آپ باتیں خطرناک کر رہے ہیں تو عثمانی صاحب بریک نہ لے لیں میرا خیال. میرا خیال 71 پہ تو بریک, ایک بہت بڑی بریک ہو گئی تھی, جناب پروگرام بھی میں بریک اور عثمانی صاحب آپ سے بریک کے لیے یعنی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں تو وی آر گوئنگ فار بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے جو معزز مہمان موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد اقبال والا, اور مجھے جوائن کیا میرے کو ہوسٹ جناب صابر سبحانی صاحب. جی صابر صاحب اوور ٹو یو جناب. آپ بڑا اچھا میچ کھیل رہے ہیں اور بالنگ بڑی دھانسو قسم کی کرا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں ادھر سے کیا آتا ہے. ایک تو ہماری پی ایس ایل چل رہی ہے, اس پوری قوم جو ہے نا کرکٹ کی طرف تھی. آج والا 11 آپ کے سامنے ہے. نہیں والا سر ماشاء اللہ, 11 in 1. جی جی جی, اور انشاءاللہ اور یہ ہمارے ملک کو جتوا کے لے کے جائیں گے. دیکھو تکنے کی سب پہلے توڑے ایسے جو تھنکر ہوتے انہوں نے ہیں. تکنی نہیں ویکھی. دیکھیں اب والا صاحب نے ایک اپنا پروفیشنل لیول کی ہائٹ پہ اچیو کی. نو ڈاؤٹ. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو سیکھا ہے, جو پڑھا ہے, جو ان کا سمجھا ہے, پیشن آگے وہ کنورٹ کریں کچھ قوم کو, نئی جنریشن جو اس ملک کو, قوم کے لیے بھی کچھ. بالکل صحیح, بہت اچھا کہا, میں ایگری کر رہا ہوں, آپ کو انڈورس کرتا ہوں. آپ بات کریں, سوال کریں. تو ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہے تھے. ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں آپ بتا رہے تھے کہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس پہ جو آپ کی خبریں ہیں جو ہے وہ غلط ایک پارٹی سے منسوب کیا جا رہا ہے. ٹوٹلی رانگ. لیکن اس کو ایک بہت بڑی سزا دی گئی. ہزاروں ورکرز جو ہیں ان کے گرفتار کیے گئے, ان کے گھروں کو ریڈ کیا گیا, اور بہت سارے انسانی المیہ جنم لیے اس کے بعد. ورکرز کی تو آپ بات چھوڑیں. ون آف دا موسٹ کمپیٹنٹ اینڈ کیپیبل لیفٹیننٹ جنرل واز دا کور کمانڈر لاہور, فیاض غنی صاحب. جو فیاض غنی صاحب. ٹھیک ہے. ان کے والد عثمان غنی, سلمان فیاض غنی, کور کمانڈر لاہور, موسٹ کیپیبل پرسن. ہی اسٹوڈ فرسٹ ان دا انسٹیٹیوشن. جو انگریزوں ادھر جاتے ہیں نا سینڈسٹ میں, ہی اسٹوڈ فرسٹ امنگ آل دا نیشنز. اچھا یہ بھی سینڈسٹ کے تھے. اچھا تو موسٹ کیپیبل پرسن. یار دیکھیں کیا کور کمانڈر کو گھیر کے, وہ تو سپاہی تھے جنہوں نے لوگوں کو اندر گھر کے میں بلایا, وہ فوجی تھے جنہوں نے آگ لگائی لوگوں کو. ٹھیک ہے, لوگ چارج تھے, لوگ چارج ہوتے ہیں. یہ موب کی ایک اپنی سائیکی ہوتی ہے. جب ایک موب کو آپ لیکن موب بھی تو آگ لگا سکتا ہے نا, ضروری نہیں کہ فوجیوں نے کی ہوگی. اس کا کلیئر کٹ ایویڈنس ہے. یہ جو بات ہے نا, آپ کو یہ جو موب کو جیسے کہہ رہے ہیں عسکری ٹاور ہے, عسکری ٹاور میں ہاں آئی جی پولیس, ساری پولیس ہو رہے کہ وہاں کھڑا ہے, اور کھڑا رہا. وہ منتیں کرتے رہیں کہ خدا کے واسطے آؤ ہماری مدد کرو, اور ہلا ہی نہیں وہاں. اور وہ جنہوں نے سیکورٹی جن کے پاس تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں پاس بھیجو, اور ان کو پیغام ملا ہم نے فوج بھیج دی تمہارے لیے. اور آج 2 بندے آئے 2 گھنٹے کے بعد. اچھا جو آپ بات کر رہے ہیں, جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, یہ 9 مئی کے جو واقعات بیان کر رہے ہیں, اور یہ شروع سے ڈیمانڈ تھی ایک بڑا انڈیپینڈنٹ ہائی پاور کمیشن بننا چاہیے
جو جو اس کا حقائق کو صحیح جو حقائق کو پرکھے، بالکل۔ کیونکہ یہ ون سائیڈڈ ساری چیزیں اسٹوری چل رہی ہے۔ گفتگو سننے کا مجھے دوسری پارٹی کا موقف سامنے ہی نہیں آ رہا۔ وہ موقف کیسے سامنے آئے گا؟ ایک آدمی تھا اس نے کہیں کام کے لیے جانا تھا دوسری جگہ پہ، تو پرانے زمانے میں گھوڑی پہ جاتے تھے نا، گھوڑے پہ، تو اس کے پاس گھوڑی تھی اینڈ اٹ واز پریگننٹ، گھوڑی واز پریگننٹ، تو وہ لے کے گئے ابھی جہاں جانا تھا کام میں، واپسی پہ جب آئے تو اندھیرا ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں ادھر ہی ٹھہر جاتا ہوں، میں اب گھر جا کے کیا کرنا ہے، جی میں ادھر ہی ٹھہر جاتا ہوں۔ وہاں رات کو سفر نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے نا میں لوگ، صبح چلا ڈرتے جاؤں تھے۔ جی جی۔ آج کل تو ڈرنے کی بات نہیں، آج تو دن کے وقت چور کھاتے ہیں، آج آج کل تو چور دن کے وقت لوٹتے ہیں۔ آج کا ڈراتے زیادہ ہیں، ڈرتے کم ہیں لوگ۔ نہیں ڈرتے بھی نہیں، اصلی کام کرتے ہیں۔ چور جو الیکشن سارا چوری ہوا ہے یہ دن کے وقت ہوا ہے، رات کو تو بعد میں ہونا یہ تھا۔ اصلی دیسی گھی سے کام کیا۔ اچھا سنیں، تو وہ واپسی جب آیا تو ایک گاؤں میں وہ جیسے میں نے پہلے تھا نا شودروں سے نیچے والے قوم، وہ زیادہ تر وہی لوگ تھے، غریب لوگ، چودھری ساری، لیکن ہر گاؤں میں ایک چودھری تو ہوتا ہے۔ جی جی۔ اچھا وہ ایسا ہوا جب گھوڑی واپس لے کے آیا تو اس کو کہا جی یہ ساڈے پنڈ تے مراسیاں دا گھر ہی ہے چنگا، تواڈے واسطے سون واسطے تواڈے کو گھوڑی بھی ہے، اوتھے لے جاؤ۔ اچھا وہ مراسیاں دے گھر گیا تو انہیں کہا دیکھو میری گھوڑی دا تسی خیال رکھنا ہے، میں آج رات تواڈے نال گزارنی ہے، میری گھوڑی دا تسی خیال رکھنا ہے، میری گھوڑی پریگننٹ ہے، کسی وقت بھی بچہ دے سکتی ہے۔ انہوں نے کہا جی کوئی فکر ہی نہ کرو، اسی تواڈی حفاظت کریں گے، فکر نہ کرو۔ وہ ایسا ہویا کہ گھوڑی نے بچہ رات نو دیتا۔ اب جو گھوڑی والا تھا صبح تیار تیار ہوا تو کہنے لگا بڑا خوش کہ میری گھوڑی نے بچہ دے دیا، کیونکہ گھوڑی تو بہت مہنگی چیز ہے نا، کہ گھوڑی میری نے بچہ، اس دور میں یہ بہت بڑا ایک ویلتھ ہوتی تھی، ویلتھ ہوتی تھی، بالکل۔ آئیڈینٹی ہوتی تھی، شان و شوکت کی آئیڈینٹی ہوتی تھی۔ اچھا اسے کہا کہ بھئی میں چلنا ہوں۔ اب وہ جب چلنے لگا تو مراسی کہندے نے جناب اے تسی کتنے لے جا رہے ہو، تے ساڈی گائے دا بچہ ہے۔ واہ، وہ کہندا کوئی عقل دی گل کرو، میری گھوڑی کا بچہ ہے، گھوڑی کا بچہ ہے۔ وہ کہندا نہیں جی نہیں یہ تو ساڈی گائے دا بچہ ہے۔ فیصلہ کی ہویا کہ چلو جڈوشری، گاؤں کی جڈوشری جو تھی وہ چودھری صاحب تھے، ایک سرپنچ صاحب جو تھے، ہاں سرپنچ، فیصلے وہی کرتے تھے۔ وہی کرتے تھے۔ سرپنچ کے پاس چلے گئے، ان کو بلایا، ان کے پاس چلے گئے۔ انہیں چودھری نے تھوڑا ڈسکشن کرنے کے بعد کہتا اور گواہ بناؤ، نوٹس دے دیو سارے نوٹس دے دیو، گواہ بناؤ۔ سو موٹو تو نہیں لیا اس نے؟ نہیں سوئے موٹو نہیں، گواہ بناؤ۔ اچھا وہ خود گئے ایپلیکیشن دی تھی، اچھا۔ اور سو موٹو میں تنزیہ کہہ رہا ہوں۔ انہیں بلایا چودھری نے، دو چار اور بندے بلائے اپنے ورگے، پوری جوڈیشری تو پوری بیٹھنی چاہیے نا۔ جی انہوں نے کہا ہوگا فارم 45 لے کے آئے۔ نہیں ابھی وہ فارم 40 والی باتیں وہاں نہیں تھی، اچھا، یہ تو ماڈرن ایج کی بات ہے نا، اس وقت تو سیدھا ہی ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، ایسی نہیں بات ہوتی تھی۔ اچھا وہ تو ویسے اب بھی ہے۔ تو چودھری صاحب نے سوچ کے فیصلہ کیا، فیصلہ دیتا ہے کہ ہاں جی یہ تہاڈی گائے دا ہی بچہ ہے۔ واہ واہ، کیا بات، انصاف کا بول بالا ہو گیا ہوگا۔ انصاف کا بول بالا ہو گیا۔ دانش وہ بعد وہ مایوس ہو کے وہ گھوڑی لے کے چلا تو گیا۔ گھوڑی لے کے چلن لگیا تو مراسی جڑے نے انہیں رونا شروع کر دیتا، چودھری دے کول آ کے رونا شروع کر دیتا۔ اچھا وہ کہندا حرامزادو میں تواڈے واسطے ایڈا وڈا فیصلہ دیتا ہے، تواڈے اودی گھوڑی دا بچہ میں گائے دا بچہ بناتا ہے، تے تسی ہن کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہندا چودھری اسی اے رو رہے ہیں تو مر گیا تے تیرے ورگا انصاف کون کرے گا؟ ہاں یہ ویسے ان کا میں کہتا ہوں واقعی انہیں چودھری نے پتہ کی کیا؟ انصاف والوں کی یہ قدر ہوتی ہے۔ انہیں کیا چودھری نے پتہ کی کیا؟ انہیں کیا تسی فکر نہ کرو، میرے اتنے بھی لیول ہے نے، اچھا دو چار میں اتنے گل کر لی ہے، ساڈی گل ہو اتنے گئی، گل ہو گئی ہے، ڈیل ہو گئی اتنے ساڈی ساڈی، گل- اتنے ساڈی ڈیل ہو گئی ہے، تسی جاؤ اچھا اتنے سیکنڈ لیول تے جاؤ، اتنے نہ بنیا تے آخری لیول تے چلے جانا، اتنے بھی گل ہوئی، فیصلہ اسی طرح ہی ہوئے گا، اب بس میرا مٹھی چابی، فیصلہ ایک ہی طرح ہوئے گا۔ ایک ہی میرا طرح۔ خیال کرتے رہو۔ میں ایک بچہ اگر دیکھ اتنی بری بات نہیں ہے، یہاں اکواڑے میں ایک اسکول تھا، ریلیجس مدرسہ، تو اس مدرسے دے استاد نے ایک بچے سے بدتمیزی کی،
اس کا باپ گیا اور وہ مولوی نو بڑا پہاڑ چاڑیا چوڑیا جو کیتا سارے تو گالیاں بھی کڈیاں مولوی نو تے تسی میرے بیٹے نال بدتمیزی کیتی ہے تے میں اپنے بچے نو کڑا کے لایا جا میں کسی ہور مدرسے چ پا دیاں گے. تو مولوی آرام نال کہندا ہے جتھے مرضی لے جاؤ کرکلم یہ ہی ہے. اچھا ساڈے کیریکولم دا کی بنے گا سانو کڈو اے تو سر ایڈے بڑے تسی انجینئر ہو اتنا کچھ سر پڑھے لکھے ہو اے جڑا قوم کو نکالنے اس میں اتنا بڑا جمہوری پروسیس ہوا ہے اس کے نتیجے میں حکومت بننے جا رہی ہے اور وہ حکومت بن کر ان کا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے. انہوں نے ایک منشور دیا ہے کہ پاکستان کو نواز دو جس کا ٹائٹل ہے پاکستان کو کیا کرو نواز دو. انہوں نے اگے تھوڑا نوازیا. اچھا میں اس میں ایک اضافہ کروں آپ کی اجازت سے. والد صاحب آپ مجھے اس دن ایک شادی پہ لے گئے, میاں نواز شریف صاحب آپ کو ملے, ساتھ ہی ساکھ ڈار صاحب تھے. جب آپ میاں نواز شریف کو مل رہے تھے تو میں نے کہا ڈار صاحب تسی بھی 1 کروڑ نوکریاں لے آ گئے. تو آگے سے مسکرانے لگ پڑے اور کہیں گے ہاں وہ اس کا جواب نہیں تھا, ہاں وہ 5 سال میں ہم ٹرائی کریں گے. تو میں کہا آپ تو کرٹیسائز کرتے تھے کہ 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا پی ٹی آئی والے دیتے رہے ہیں, تو اب آپ کے منشور میں بھی وہ چیز آ گئی. تو فرق پھر آپ کس چیز کا کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے نا, فراڈ کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. جتنے فراڈ اور چور اور ڈاکہ اس کی انتہا نہیں ہوتی. یہ چوروں چھکوں کا جو ٹولہ بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, دے آر آل ٹرائیڈ کرمنلز, دے آر آل ٹرائیڈ کیمیکل. میں آپ کو بتاؤں, آپ ہوپ کی طرف بھی آنا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں ان کو کوئی جوتا نہیں مارے گا. اچھا یہ تو اچھی بات ہے سر. ٹھیک ہے, ان کو کوئی جوتا نہیں مارے گا. یہ تباہ و برباد کریں گے اور بھی ملک کو, تھوڑی دیر کے لیے, چند دنوں کے لیے, چند مہینوں کے لیے, یہ نہیں مجھے پتا. لیکن اب روئیں تو کہاں روئیں. مجھے یہ بتائیں کہ میرا گھر ہے, میں ایک گارڈ رکھتا ہوں, کوالیفائڈ گارڈ, بہت اچھا گارڈ رکھتا ہوں. اور کیونکہ چوریاں ڈاکو بہت ہوتے ہیں, چوریاں اور ڈاکو بہت ہوتے ہیں نا, جس کو کہتے ہیں ٹیررزم کہہ لیں, ٹیررزم بہت ہوتی ہے, لوگوں کے گھروں میں آ کے ڈاکو گھس جاتے ہیں. تو میں ایک بہت اچھا گارڈ رکھ لوں اور اس کو میں اچھی سی بندوق بھی لے دوں, اچھی سی بندوق بھی لے دوں کہ میری حفاظت کرنا. اور وہ گارڈ جو میرا ایک دن خیال کرے کہ یار گھر جنگا یہ اچھے والے بیڈ روم سوندا, میں تو سرونٹ کوارٹر سونا, پہ جاؤ شب خون مارو, قبضہ کر لو. وٹ کین یو ڈو؟ اللہ انصاف کرے گا, اللہ اپنا انصاف کرے گا. تو ہاؤ مچ شوڈ وی ویٹ فار اللہ انصاف نو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جان جانتی ہے. منڈیلا واز ان جیل 27 years. He came, a civilized person, he had no revenge against anybody. سر وہ جیل میں پورا ٹرانسفارم ہوا تھا, اس نے اپنے آپ کو پورا ایک ٹرانسفارم کیا تھا. اس کی وجہ ہے he was living in a house. He was not living Adyala jail. He was not. He was living, I have seen, مووی میں بھی دکھایا نا وہ گھر جس میں وہ رہتا تھا, منڈیلا. وہ سب جیل قرار دیا گیا تھا. وہ سب جیل تو پاکستان کی جگہ, وہاں تو کنسپٹ ہی نہیں ہے. یہ رہ گیا. میں ابھی بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا تھا, ای سی ایل, اتنے بندوں کو ای سی ایل پہ ڈال دیا, اتنے بندوں کو ای سی ایل پہ نکال دیا. یہ سر ہم سیکیورٹی اسٹیٹ ہے نا, سیکیورٹی ہماری ٹاپ پرائرٹیز ہے, تو ہر جگہ پہ سیکیورٹیز لیئرز ہم نے رکھی ہیں. There is no need for any security. Switzerland has no فوج. Switzerland, the richest country in the world. یہاں بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. No, I don't think. We don't need an army. No. سر دیکھیں نا, Pakistan doesn't need. پاکستان سوئٹزرلینڈ کا کوئی کشمیر نہیں ہے, سوئٹزرلینڈ کے تو ساتھ کشمیر کوئی کا بھارت نہیں ہوگا. افغانستان نہیں ہے, بھارت نہیں ہے. پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ تو ہم سے آگے ہیں, وہ ہم نے ان سے لڑنا ہے. کہاں ان کا لڑ سکتے ہیں ہم؟ یار میری بات سنیں, بڑے بہادر قوم ہیں, میں تو لڑ سکتے ہیں. یار بات سنو, میں ایک لطیفہ ہی ہے انہیں بتاتا ہوں آپ کو. بہادری ہوتے نا, کوئی فکرہ کس دینا. اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ جاؤ دیکھو ذرا یہ مسلم ورلڈ کے لوگ کیا کر رہے ہیں, ان کے دشمن بہت ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, جا کے پتہ تو کرو. کہتا پہلے ایجپٹ میں آئے فرشتے, پہلے فرشتے ایجپٹ میں آئے, تو جا کے رپورٹ کی اللہ میاں کو, ٹھیک ٹھاک ہے جی, دے آر ریڈی, دے کین ڈیفینڈ اگینسٹ اسرائیل, نو پرابلم. پھر فرشتے گئے سعودی عربیہ,
ادھر بھی دیکھا جی ماشاءاللہ MBS is doing fine and everything is good and all that. نیوم سٹی گزارا کر لیں گے. جی. اس کے بعد پاکستان آئے تو پاکستان تو ہماری تو سیکریٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ جگہ ہے GHQ, مطلب ہماری تو طاقت وہی ہے نا. جی. تو وہ GHQ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بڑا شور شرابہ پڑا ہوا ہے, بڑی گہما گہمی بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے. تو وہ بڑے جلدی فرشتے واپس چلے گئے جا کے, اللہ میاں پاکستان میں تو سب سے زیادہ تیاری ہے, وہ تو بڑی زبردست فوج ہے, بڑا کمال ہو رہا ہے. اللہ میاں نے کیا گل سنو کہ تمہیں دھوکھا نہ پی گیا ہو, جاؤ دوبارہ پتہ کر کے آؤ. وہ دوبارہ آئے تو ڈیٹیل نال دیکھا تو کہتے جی وہ تو انہوں کو DHA کا نقشہ پیا سی تو کارنل پروٹ تو لڑ رہے سن. سر میری بات تو خطہ زمین کی ہوتی ہے نا, چاہے وہ DHA کا ہو چاہے کسی اور ملک کی ہو. جس پہ کوئی قبضہ کر سکتا ہوئی ہے نا. اب تو ماشاءاللہ اب تو SIFC نے کتنے لاکھ ایکڑ زمین لے لیا نا. سپرا باڈی بن گئی ہے سر. سپرا باڈی تو پتہ نہیں کتنی بنتی ہے, پتہ نہیں تو لوگ تو کہتے ہیں SIFC بڑا اچھی چلائے گی ملک کو, جو مرضی آ جائے اوپر ڈسپینسیشن. اب تو لوگ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اسے کہ SIFC چلائے گی ملک. جی اللہ کرے, میں دعا کرتا ہوں کوئی تو چلائے. مائی سروسز آر دیئر. اچھا سر, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی 2 مہینے تک آپ کو آلموسٹ $24 بلین کی ضرورت ہے پاکستان کو اپنی جو فورن پیمنٹس دینے کے لیے, اور پاکستان کے پاس اس وقت نہیں ہے. آیا کہ یہ گورنمنٹ کے پاس سب سے بڑا جو چیلنجز ہوگا ٹو میٹ ود دیئر فورن پیمنٹس. It's very simple. It's not a problem. میاں صاحب, زرداری, خورشید صاحب اینڈ سرجیز میمن, یہ 4 بندے کٹھے ہو جائے تو 50 بلین کی گل ہی کوئی نہیں. جتنے مرضی بلین دینے انہوں نے پورے کر دیں گے. سر حکومت جو سنبھال رہی ہے یہ انٹرنل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, ایک فورن ڈائریکٹ ہوتی ہے. ایک تو فارغ ہوتی ہے انٹرنل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ڈاکٹر صاحب میں تسی نہ ہی سمجھو پھر نہیں مطلب آپ کے پاس فارمولا ہے نہ ہی سمجھیے. میرے مطلب کار ہی سمجھو. نہیں میرا فارمولا ہے ان سے نکلوانے. دیکھیں جس طرح سے باندر بانٹ انہوں نے کی ہے, جس طرح یہ حکومتیں بانٹ رہے ہیں, یہ تمہارا ہوگا, یہ ہمارا, پیسہ جیب میں نہیں ہے. کوئی عقل کی بات کرو. واٹ آر یو ڈیوائڈنگ؟ نہیں ابھی تو کہہ رہے ہیں ان کی اپنی جیبوں میں تو ہے نا. نہیں ان کے لیے نا ملک کو ڈیوائڈ کرنا. انہوں کو منا کے تو دیکھو نا, منا لو گے تو انٹرنل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے نا بات کر لیں. سر وہ من جاندے لے لینا پیسے, ان کی مہربانی ہے اگر مان جائے. میری بات سنیں, زرداری کہتا ہے کہ میں 11 سال جیل میں رہا ہوں. کیا کوئی ورلڈ وار جیت کے زرداری جیل میں گیا؟ فراڈ کی وجہ سے, چوری کی وجہ سے, ڈاکوں کی وجہ سے جیل میں رہا ہے نا. ساری دنیا میں ان کی پراپرٹی. تو یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے. اب جو خطرہ ہے نا, خطرہ, زرداری نے کہا تھا کہ میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. آئی فیئر کہ وہ بجائے گا. آئی فیئر فار پاکستان کہ وہ ایسا شیطان آدمی ہے, وہ اینٹ سے اینٹ بجائے گا. پاکستان کی کہ نون لیگ کی فوج کی. اچھا یہ تو پہلے تو عمران خان کہتے تھے میں بجاؤں گا. عمران خان نے کبھی نہیں کہا. اچھا جذبہ تو تھا اس نو he never used stupid word. He is pro establishment. یہ جو ہے نا بدتمیزی وہ صرف 2 شخصوں کے پاس ہے پاکستان میں, مریم نواز اور مریم اورنگزیب. اور کسی کے پاس بدتمیزی کی باتیں نہیں ہوتی. اچھا یا رانا ثناء اللہ ماشاء اللہ. اور بات یہ ہے کہ اس نے کہا تھا, زرداری نے کہا تھا, ایڈریسنگ دا فوج, کہ میں تمہاری اینٹ سے, تم نے تو 3 سال کے لیے رہنا ہوتا ہے, میں اس کو بنائیں پریزیڈنٹ. سر ویسے تو نواز شریف صاحب نے بھی انگلینڈ میں جب تھے لندن میں تو بڑے بیانات دیتے رہتے. نہیں پہلے بھی رہے ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. میں ان سے براہ راست پوچھتا تھا. وہ رہتے رہے ہیں, اور پورا جو ڈان لیکس ہوا تھا وہ ایک باقاعدہ تھا کہ یہاں سے لوگ گئے اور انہوں نے وہاں پہ کچھ کاروائیاں کی. وہ ڈان لوئس تو بہت ہلکا پھلکا تھا, وہ ایک کاروائیاں کی, لیکن وہ تو طارق کھوسا نے ایک آرٹیکل ڈان میں لکھا تھا جس میں نام دے کے لکھا. آرٹیکل جتنے لگے, آج کل انفارمیشن اتنی زیادہ ہے. اچھا سبحانی صاحب ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا, اب آپ ہی وائنڈ اپ کریں اس کو. ٹیکنالوجی اتنی ہے. اس زرداری نے جب وہ اٹیک ہوا تھا, امریکنز نے اسامہ بن لادن کو ازیوم کرتے ہوئے اٹیک ہم پہ کیا. زرداری کا آرٹیکل
وہ جس وقت اٹیک ہوا ہے نا اس وقت زرداری کا آرٹیکل امریکہ میں چھپ رہا تھا کہ ویری گڈ یو ڈن اے گریٹ جاب. ان کی اتنی سنسیئرٹی ہے پاکستان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی ریسورسز ہیں. ہم پاکستان کی اتنی خدمت کریں گے کہ پاکستان will emerge as a great nation. لیکن سر ہمارے پروگرام کا وہ ختم ہو رہا ہے. آپ یہ بتائیں قوم نے تو اپنے لیے لوگ چنے تھے لیکن کچھ لوگوں نے اپنی ڈیوٹی کوئی اور لوگوں کی لگا دی. یہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں یہ قوم ہیں ان کو آگے چلانے والے لوگ ہم کیسے لے کے آئیں اور وہ کیسے آگے آئیں گے جو بہت بڑا کویسچن ہے. دیکھیں وہ لوگ ہمارے پاس ہیں خواہ وہ جیل میں ہوں یا باہر ہوں. وی آلریڈی ہیو اے سیٹ اپ. وی آلریڈی ہیو اے فریم ورک. ویری گڈ. دیٹ از آل سمپل. گیو دا رائٹ. جس کا رائٹ ہے اس کو دو. گڑبڑ مت کرو. ہمارا ملک آگے ہی آگے جائے گا انشاءاللہ. سر یہ میں اور آپ کہتے ہیں نا لیکن جتنے میں اور کہتے ہیں نا لیٹ اس ملٹیپلائی. Let us multiply me by 2 million, you by 2 million, him by 2 million. Let's multiply. That is how things are changed. Nothing comes easy. Nothing comes easy. You have to fight for it. You have to struggle for it. And inshallah ta'ala اللہ پہ امید رکھو. آپ کا بہت شکریہ جناب. تو میں اور سبحانی صاحب آپ کے بڑے مشکور ہیں. آپ تشریف لائے, ہمارے بمبارڈمنٹ آف کویسچنز کو فیس کیا. آپ کو ہم ہیومن ریئیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں. تو سبحانی صاحب میرا آپ ان سے اجازت لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تو آپ نے جناب یہ ساری بات چیت سنی. تو نتھنگ کمز ایزی. وی ہیو ٹو ورک ہارڈ اینڈ وی ہیو اے فریم ورک. تو اس لیے اس وقت مایوسی کی بھی اس فضا میں ہمیں آنے والا وقت ایک خوشی کا ایک وقت دکھائی دیتا ہے, ہوپ کا وقت ہے. تو لیٹس گرڈ اپ آر لوئنس اینڈ موو فارورڈ. اور جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے. یہ آواز بلند کرتے رہنا ہے اس وقت, چاہے اس کی پذیرائی ہو یا نہ ہو. اس کے ساتھ ہی ہم دونوں میزبانوں کو, میاں سیف الرحمان کو اور صابر سبحانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.